فزکس کا استاد اپنے کلاس کے بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ جب فوجی مارچ کرتے ہیں تو جب ان کے سامنے کوئی پل آ جاتا ہے تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ پل سے عام لوگوں کی طرح نکل جائیے، جیسے عام لوگ گھومتے ہوئے جاتے ہیں آپ ویسے ہی گھومتے جائیے، اور جب پل کراس کر لیں تو پھر جو ہے وہی مارچ اپنے مارچ والے انداز میں مارچ شروع کر لیجئے گا۔ تو وہاں سے ایک بچہ اٹھ کھڑا ہوا، اسٹوڈنٹ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا، سوال پوچھا کہ سر پل کی ساخت کتنی ہونی چاہیے اور فوجیوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ پل کی ساخت جو ہے اس کے مطابق فوجیوں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن جب 500 تقریباً فوجی ہوتے ہیں نا تو ان کی انرجی بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ اپنی ایک یکمشت انرجی سے، یعنی کہ سارے کمپاؤنڈ انرجی سے جب لات مارتے ہیں تو ایک بہت بڑی وائبریشن نکلتی ہے، اور اس وائبریشن کو برداشت کرنے کی طاقت پل میں نہیں ہوتی۔ تو اسی بچے نے دوسرا سوال پوچھا، تو سر پھر گاڑیاں جو ہوتی ہیں اور بہت سارے افراد اکٹھے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ان کا پل پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا؟ تو سر نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی جو ہے وائبریشن ایک جیسی نہیں ہوتی، یعنی کہ آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہ پل پر اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن فوجیوں کی جو مارچ ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، وہ جیسے ہی لات مارتے ہیں تو ان کی لات میں ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے جو ہے پل ڈھہ جانے کا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کہ پل ڈھہ جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ پل عام بندوں جیسے کلاس کر لیجئے اور پھر مارچ والا انداز اپنا لیجئے۔ تو بچہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جو ہے ایک مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، پھر میں نے بات کو جا کر سمجھا۔ قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یعنی کہ جب انسان اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے اور ایک ہی نظریے سے، ایک ہی زاویے سے آگے بڑھتا ہے تو ان کی انرجی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب جب ان کی انرجی بڑھ جاتی ہے تو اکٹھے مل کر جب لات مارتے ہیں تو دشمن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے طاقت۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان اکٹھے نہیں، اگر اکٹھے ہوتے تو کوئی بھی ایسا نہیں کر پاتے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ 313 کی کوئی غیبی امداد تھی؟ غیبی امداد ہو یا نہیں، لیکن ان کا نظریہ ایک تھا، ان کی قوت ایک تھی، ان کی انرجی ایک سمت میں جا رہی تھی، تو ان کی انرجی ایک سمت میں جا رہی تھی تو جو سامنے 1000 کا لشکر تھا، یعنی دشمن 1000 تھے اور یہ 313 تھے، تو کس طرح سے جیت ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے ان کو سکھایا کہ آپ انرجی ایک رکھیں، آپ کا مقصد ایک ہونا چاہیے، آپ کا حصول ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی انرجی میں بھوک، پیاس اور تکلیف برداشت کرتے گئے، لیکن دشمن کو ڈھہ دیا، یعنی کہ دشمن کے پل کو ڈھہ دیا، فقط اس وجہ سے کہ ان کا مقصد ایک تھا۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اسرائیل سارے دنیا سے کیسے جو ہے لڑ رہا ہے، ساری دنیا پر کیسے رول کر رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان کی غمی، خوشی، ان کے جذبات، ان کی خیالات، ان کی سوچ، ان کی لٹریچر، پڑھائی، ان کا سارا جو نظام ہے وہ ایک جیسا ہے، وہ ایک نظریے پر کام کریں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کا دشمن ایک ہے، وہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کو کوئی توڑ نہیں پا رہا، یعنی کہ ان کے جو نظریہ جو انسان ایک لے کر چلتا ہے تو وہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ یقین جانیں کہ ہزاروں کروڑوں والے سیاستدان، مذہبی اسکالر، کوئی بھی ہو، لیکن کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسا لیڈر جو فقط 25 سے 30 ہزار افراد ایسے اکٹھا کر لے کہ ان کا نظریہ، ان کا رہن سہن، ان کی باتوں کا انداز، ان کی اخلاقیات، ان کے آداب، ان کے نظریات اور ان کی سوچ یکمشت ہو، یعنی کہ ان کی سوچ ایک جیسی ہو، تو یقین جانے کہ آپ ایک ایسا انقلاب ضرور دیکھیں گے جو آپ کی زندگیاں روشن کر دے گا، جو آپ کی تکلیفیں مٹا دے گا، جو آپ کو معاشیات میں آگے بڑھا دے گا، جو آپ کا نظریات، ایسے نظریات رکھنے والے اگر بندے مل جائیں تو اس سے پاکستان میں انقلاب لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کوئی بھی ایسا لیڈر موجود نہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمارے لیڈر بد اخلاقی کرتے ہیں، اور ہمارے لیڈر یوٹرنس بھی لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی بات پر جو مستقل مزاج نہیں ہے تو وہ اپنے فالوورز کو کیسے
کیسے مستقل مزاج کر سکتا ہے، ان کا نظریہ ایک کیسے ہو سکتا ہے، ان کی سوچ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک جیسی سوچ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک ہی سمت میں کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہو، یعنی کچھ بھی ہو جائے آپ کا نظریہ ایک جیسا ہو، آپ کی سوچ ایک جیسی ہو، آپ سیاستدان نہیں بلکہ ملک کی مفاد کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو، تیار ہوں، اور آپ کا جب نظریہ ایک ہوگا، آپ کا اخلاقیات اعلیٰ ہوگا، تو آپ کی نظریے کے پیچھے جو لوگ بنیں گے تو وہ زندگی اور ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ والسلام علیکم۔ محمد موٹیویٹر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔